اور چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، ایک ایسا ملک جو مذہب کے آدھار پر کٹرتا کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دراصل سرحد پار ایسے مولاناؤں کی ایک لمبی جماعت ہے جو پورے ملک میں مذہب کے نام پر نفرت اور انماد کی فیکٹری چلاتے ہیں۔ عشق کے نام پر لوگوں کی ہتیا کرنا، فتویٰ جاری کرنا، یہ سب جنہ لینڈ میں بے حد عام بات ہے۔ لیکن اب پاکستان کے ایک ایسے ہی مولانا کے خلاف وہاں کے مسجدوں سے فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ کیا ہے پاکستان میں مولانا کا سر تن سے جدا کا پورا ماجرا؟ دیکھیں رپورٹ میں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا۔ بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ پاکستان کے کٹر پنتھی اسکولوں میں جس کتاب کی سرکولیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، طارق مسعود نام کا یہ مولانا اس کتاب کا لیڈ رائٹر، لیکن اسلام کی توہین پر سزائے موت کی وکالت کرنے والا یہ مولانا اب جنہ لینڈ میں جان کی بھیک مانگ رہا ہے۔ پاکستان کی گلیوں میں طارق مسعود کے نام سے ایسے کئی پوسٹر چسپا ہے، ہر مسجد سے ایسے ہی فتوے جاری ہو رہے ہیں۔ اس مولانا پر آروپ عیش و نندا کا ہے، اسلام اور قرآن کی توہین کا ہے، اور ڈیمانڈ یہ کہ جلد سے جلد اس مولانا کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تصویر مسجد کی ہے، کئی مولانا تقریر سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ کرسی پر بیٹھا شخص مولانا طارق مسعود ہے، جو کچھ ایسا بول جاتا ہے جس سے پورا پاکستان اب اس کا دشمن بن گیا ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے۔ سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں یہ وہی شخص ہے جو کیول پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلام کی توہین کے نام پر پوری دنیا میں گھوم گھوم کر سزائے موت کی وکالت کرتا ہے، اور اب اسی کو ماننے والے مولاناؤں نے اس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید بن ثابت کو بلا رہے، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں۔ مولانا طارق مسعود کی ان باتوں کو ابھی شندہ کی کیٹیگری میں رکھ دیا گیا ہے۔ پولیس تھانوں اور عدالت میں ایف آئی آر پر ایف آئی آر درج ہو رہے ہیں۔ تھانے کے اندر ہم نے ایف آئی آر کے لیے جو ہے درخواست دے دی ہے۔ مولانا طارق مسعود ملعون نے جو توہین رسالت، توہین قرآن اور توہین صحابہ ہے، جس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر کی درخواست دے دی ہے، تھانے نے ریسیو کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایف آئی آر اور دوسری طرف ایک کے بعد ایک فتوے کے بعد فتویٰ کی وکالت کرنے والا مولانا اب ویڈیو جاری کر انہی مولاناؤں سے معافی مانگ رہا ہے جسے کبھی وہ کٹر پنتھ کا پارٹ پڑھایا کرتا تھا۔ کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو، وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے؟ معاذ اللہ۔ مولانا طارق مسعود بھلے ہی اپنی جان بچانے کے لیے معافی مانگ رہا ہو، لیکن پاکستان میں کٹر پنتھ کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ زہر پھیلانے والے مولانا ایک دن خود اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اتنے مفتی ہیں، اتنے مولوی ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں اتنی بڑی گستاخی کی ہے، ایسے شخص کی تو گردن کاٹ دی چاہیے۔ شیطان اس کے اوپر عمل کرتا ہے جس کے فالوور زیادہ، جس کو بندے زیادہ مانتے ہیں، ان کو بہت مانتے ہیں، تو اسی لیے شیطان ابھی حملہ اسی کے اوپر کرے گا۔ اور ہلکا ہو گیا توہین رسالت۔ ایک طرف طارق مسعود اسلام اور مذہب کو لے کر تقریریں دیتا ہے، تو وہیں پورے جنہ لینڈ میں اس مولانا کی نجی زندگی کے بھی زوردار چرچے ہیں۔ 3 نکاح کرنے والا باتیں تو مذہب کی کرتا ہے، لیکن پاکستان کی اداکارہ کو لے کر کیا سوچتا ہے وہ بھی سنیے۔ مفتی صاحب، کیونکہ آپ کے پاس چوتھی ویکینسی ابھی خالی ہے سر، تو مجھے بتائیے کہ اگر موقع ملتا ہے آپ کو کسی سے چوتھی شادی کا، تو اگر میں آپ کو آپشن دوں، ان میں سے کن کو چوز کریں گے آپ؟ میرا، عائشہ عمر، صبا قمر یا پھر مہوش حیات؟ تینوں کو تو میں جانتا نہیں، پہلی والی کا نام سنا ہوا میں نے،
तो मैं तो देखे जी जी मौलाना टाइप का आदमी हूँ मैं, तो जाहिर है पर्दा, नमाज, इन सब चीजों को तरजीह दूंगा सबसे पहले। तो इनमें से जो शरई पर्दा करती हो, 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो, तो मुझे बता दें। सुना आपने, दरअसल 1-2 नहीं, पाकिस्तान में ऐसे ढोंगी मौलानाओं की पूरी जमात है जिन्होंने पूरे मुल्क को मजहब के दलदल में फंसा रखा है। और अब ऐसा ही एक मौलाना अपने ही भड़काए लोगों के निशाने पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।